السلام علیکم جی. گزشتہ روز ہم فلیٹیز ہوٹل کے اندر حاضر ہوئے. جماعت اسلامی نے اپنا جو تھا وہ لانچ کیا تو ہمیں جو تھا وہ ہمارے اوپر فرض ہو گیا کہ ہم اس کا جو منشور ہے اس کے اوپر ایک ولاگ کریں. لیکن جو ماحول چل رہا تھا اس کے اندر وہ کوئی ریلیونسی نکل نہیں رہی تھی، کیونکہ اس کے بعد جو تھا اس کے اگلے روز ہی یا اس سے 2 روز بعد حکومت نے جو تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن پوسٹ پون کر دیا اور الیکشن نہ کروانے کا اعلان کر دیا اور معاملہ عدالتیں چڑھ گیا. اب ہم جماعت اسلامی کا منشور اٹھا کے کدھر جائیں کہ جناب یہ جماعت اسلامی نے منشور پیش کر دیا ہے. حسابی کتابی چلنے والی جماعت ہے اور پولیٹیکل سائنس کی ڈیفینیشن کے مطابق پاکستان میں واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ سٹرکچر جو ہے وہ موجود ہے. الحمدللہ اقتدار میں جتنی بھی پارٹیاں آئی ہیں آج تک، میں الحمدللہ تنزیہ کہہ رہا ہوں، کسی نے اپنا سٹرکچر قائم نہیں رکھا ہوا. ایون پی ٹی آئی نے بھی اپنا سٹرکچر توڑ دیا تھا اقتدار میں آتے ہی. پی ایم ایل این نے بھی جو ہے وہ کچھ جگہوں کے اوپر نامزدگیاں کر دی ہیں، صوبائی لیول کے اوپر یا ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر نامزدگیاں کر دی ہیں، لیکن زیادہ تر میں وہ بھی نہیں کی. اگر پنجاب کے 36 ڈسٹرکٹ ہیں تو شاید کوئی 8-10 ڈسٹرکٹ کے اندر انہوں نے نامزدگیوں سے کام چلا لیا ہوا ہے. باقی وہ جگہ کھلا رکھتے ہیں کہ جو اگر کوئی وینیبلز آ جاتے ہیں تو ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا جا سکے. اینی ہاؤ یہ جو ہے اس وقت جو پارٹیاں جو ہیں، جماعت اسلامی جو ہے اس نے اپنا منشور لانچ کیا اور منشور کے اندر انہوں نے بنیادی خد و خال بیان کیے. ہر پارٹی کو کرنے چاہیے، کسی پارٹی نے نہیں کیا تھا کیونکہ پی ٹی آئی کو بھی شاید یقین نہیں تھا کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. جماعت اسلامی کو یقین تھا. تو میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ریلیونس کریٹ ہو تو اس کے اوپر کچھ ہم بھی عرض کریں. اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر بیسک وہی چیز ہے، ریاست مدینہ بنانا. وہ ان کا نریٹو جو کہ عمران خان نے چوری کر لیا ہوا ہے. تو ریاست مدینہ بنانا جو ہے ریلیونسی ان کی اس وقت کریٹ ہوئی ہے جب سراج الحق صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ دونوں پارٹیوں ان سے جا کے تو یہ ملے ہیں سراج الحق صاحب سے جو جماعت اسلامی سے کرپشن کی بنیاد کے اوپر نکالے گئے تھے. اجاز چودھری صاحب جو ہیں میاں طفیل محمد صاحب کے داماد ہیں اور لاہور کے ارائیوں کے اندر نامور ارائیوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. تو انہوں نے جناب جماعت اسلامی کا کوئی پروجیکٹ تھا، اس کے اوپر ان کو ہیڈ لگایا گیا ہوا تھا، دامادی کی وجہ سے ہی لگایا گیا ہوگا نا. تو موصوف نے وہاں پہ لمبا ہاتھ مارا، پھر انہیں نکال دیا گیا. پھر انہوں نے جو ہے وہ بینک سے سود کے اوپر قرضہ لے کے کاروبار کر لیا، جس کی بنیاد کے اوپر ان کی بنیادی رکنیت بھی ختم کر دی گئی کیونکہ انہوں نے سود کے اوپر بزنس لے لیا تھا اور انہیں باقاعدہ مطلب کک آؤٹ کر دیا گیا. تو اس کے بعد انہوں نے وہ قرضہ ڈیفالٹ کر دیا. ڈیفالٹ کرنے کے بعد وہ پھر عدالتیں چڑھا مقدمہ تو اس کے بعد وہ پھر نااہل قرار پائے. تو انہوں نے سوچا کہ نااہلی جو ہے وہ عمران خان کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے تھے. اگر آپ کو میں یاد دلاؤں تو 2018 کے الیکشن میں جب عمران خان تقریر کر رہے ہوتے تھے تو وہ یا دائیں کھڑے ہوتے تھے یا بائیں کھڑے ہوتے تھے. تو وہ دائیں بائیں کھڑے ہوتے تھے. تو موصوف جو تھے انہوں نے سوچا ہوگا، میں یہ زیوم کر رہا ہوں کہ یار یہ الیکشن لڑنے سے زیادہ کامیاب کاروبار تو یہ ہے، ٹکٹیں دلواؤ لوگوں کو، ایک ٹکٹ کے 2 2.5 ہیں. ٹھیک ہے. تو انہیں جنرل الیکشن نہ لڑنا جو تھا وہ زیادہ فائدہ مند نظر آیا. تو وہ اس طرف ہو گئے. سینیٹر ہیں آج کل پی ٹی آئی کے. تو وہ پھر گئے منصورہ اور انہوں نے وہاں پہ پرانے ساتھیوں سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ جناب آپ ذرا آگے ہوں. تو جماعت اسلامی جو ہے وہ ہمیشہ پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ رکھتی رہی ہے. ان کے ساتھ وہ کے پی کے اندر اقتدار میں بھی شریک رہی ہے. بس جماعت اسلامی جو تھی وہ اپنا ان سے ملے آ کے منصورہ میں خواجہ سعد رفیق، اور انہوں نے کہا کہ جناب جماعت اسلامی جو ہے وہ ہمارے ساتھ اتحاد کر رہی ہے یا کر جائے گی. تو اس کے بعد جو تھا وہ جماعت اسلامی جو تھی اس کے امیر پہنچ گئے زمان پارک میں حاضری دینے کے لیے. عمران خان ان سے نہیں ملے، وہ انتظار کر کے واپس آ گئے. ٹھیک ہے. جماعت اسلامی نے پی ایم ایل این کو ٹانگ کروائی اور پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کو لفٹ نہیں کرائی. لیکن جماعت اسلامی کے احباب سے آپ اس کا آج تک شکوہ نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے. محبت ہو تو ایسی ہو.
اب بھی چونکہ پی ٹی آئی کو ریسکیو کرنا ہے کچھ لوگوں کا الزام ہے، اور وہ جن لوگوں کا الزام ہے وہ جماعت اسلامی کے اندر سے ہی ہیں کہ جناب اب چونکہ پی ٹی آئی کو ریسکیو کرنا ہے تو فوری طور پہ کود پڑے ہیں موجودہ پولیٹیکل سیل میں ریلیونٹ ہونے کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل موو ہے، کیونکہ ابھی تک جماعت اسلامی جتنی بھی پالیٹکس کر رہی ہے وہ موجودہ پولیٹیکل سینیریو کے اندر ارریلیونٹ ہے. جو ان کا نریٹو ہے جو وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ارریلیونٹ ہے. تو ریلیونسی کریٹ کرنے کے لیے بڑی اچھی موو تھی وہ پہلے جا کے. تو جب یہ والا وفد جو تھا اعجاز چودھری والا اور محمود الرشید والا یہ مل کے چلا گیا تو پھر انہوں نے کچھ توقف فرمایا، اور اس کے بعد سراج الحق صاحب ملنے چلے گئے عمران احمد شہباز شریف صاحب کو کہ جناب ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ایک دن الیکشن ہوں. بالکل اس کے حکومت تو اسی کے اوپر ڈٹی ہوئی. انہوں نے کہا جی بالکل ہمارا تو یہی ہے آپ سے کہنا کہ ایک دن الیکشن ہوں. تو اس کے بعد وہ ملنے گئے ہیں عمران خان صاحب کو. عمران خان نے کہا بالکل ہم تو یہ کہتے ہیں ایک دن الیکشن ہو، دیو الیکشن دی تاریخ. ٹھیک ہے، تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، لیکن میرے پاس جو اطلاع ہے انہوں نے کہا جی کہ بالکل الیکشن ہونے چاہیے. تو پھر انہوں نے تجویز پیش کی ہے کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے. وہ کمیٹی جو ہے اس کے لیے پی ٹی آئی نے فوری طور پہ اپنے لوگ نامزد کر دیے، اور وہی خٹک اور جو ہے وہ میرا خیال ہے محمود الرشید ہے اور اعجاز چودھری ہیں، وہی جو جماعت اسلامی کے بھگوڑوں کو ہی جماعت اسلامی کو چڑھانے کے لیے، جماعت اسلامی کے بھگوڑوں کو چڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے، ویسے آپس کی بات ہے، مجھے یاد ہے کہ جب کچھ لوگ جماعت اسلامی کو چھوڑ کے پی ایم ایل این کو پیارے ہوئے تھے تو جماعت اسلامی کے کچھ قائدین جو میرے بڑے محترم ہیں وہ ان کو باقاعدہ گالیاں دیتے تھے. ٹھیک ہے، اور باقاعدہ ان کے بارے میں بد زبانی کرتے پائے جاتے تھے جو نارملی جماعت کے لوگوں کا شیوا نہیں ہے. وہ مسلم لیگ نون کو پیارے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، گزشتہ کچھ الیکشنز کے اندر حنیف عباسی ان کے اندر ایک مثال ہے، فیاض الحسن چوہان ان کے اندر ایک مثال ہے. نہیں، فیاض الحسن چوہان نہیں، حنیف عباسی. فیاض الحسن چوہان کو گالیاں نہیں دی کیونکہ اگوں بلیاں گانا کڑتے. ٹھیک ہے، اچھا وہ جو تھے اس نے تو قاضی حسین احمد کو نہیں چھوڑا یار. فیاض الحسن چوہان اتنا بد زبان آدمی ہے، فوجی کا خون ہو اور بد زبان نہ ہو اور غلاظت نہ ہو اس کے اندر بھری ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وڈے پائے نا آئی صحیح سے بچ رہے نے اور انہوں نے ساری سیاست شروع کروائی تھی. ٹھیک ہے، تو موصوف جو ہیں وہ جو میرا مطلب فیاض الحسن چوہان صاحب کو کبھی گالی نہیں دی گئی، حنیف عباسی کو بہت گالیاں بکی گئیں مختلف اوقات کے اندر. ہم نے اچھا جی اسی طرح یہ جو اس ریفرنس سے اگر دیکھا جائے تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اتنا کھلے دل کے ساتھ جناب یہ جو دونوں بھگوڑے ہیں محمود الرشید صاحب بھی اور اعجاز چودھری صاحب بھی، ان کا اتنی مامتا کی محبت سے امیر جماعت جو ہے وہ استقبال کرتے ہیں. یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس لیے کرتے ہوں کہ وہ پی ٹی آئی میں گئے ہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ جماعت اسلامی کی ایک گمشدہ محبت ہے جو کمبھ کے میلے کے اندر بچھڑ گئی تھی، اور جیسے ہی وہ اس کو ملتا ہے تو اندر سے محبت اور مامتا کے جذبات جاگ پڑتے ہیں. تو بہرحال عمران خان کرتا ستھری ہے جماعت اسلامی کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور ابھی بھی ستھری کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس نے ان کے بھگوڑے ان کے سامنے کھڑے کر دیے بہو کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، چڑھانے کے لیے ہی ہے نا. لیکن وہ ان کو گلے لگا رہے ہیں، ان کا اپنا عمل ہے، ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. بہرحال بات شروع ہوئی تھی کہ جناب ریلیونٹ کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جماعت اسلامی نے اس پورے پولیٹیکل سینیریو کے اندر خود کو ریلیونٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس کے اندر ہو جائے. اگرچہ عمران خان نے اگر نہیں کیا ابھی تک تو اگلی فرصت میں اس نے کہنا ہے کہ جی الیکشن کی تاریخ دیں تو مذاکرات ہوں گے. تو پی ایم ایل این وہی آگے سے کہے گی یا پی ڈی ایم یہی کہے گی کہ اگر الیکشن کی تاریخ ہم نے دے دی تو پھر مذاکرات کرنے کے لیے رہ کیا گیا. ٹھیک ہے نا، انکنڈیشنل مذاکرات ہوں گے، اور انکنڈیشنل مذاکرات ہوں گے، اور اس کے لیے اگر آپ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہو جائیے. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیل منڈے نہ چڑھے، لیکن نہ بھی چڑھے تو پھر بھی جماعت اسلامی کی ریلیونسی اس کے اندر نکل آئے گی. آن دا بہاف آف جماعت اسلامی یہ اچھی پولیٹیکل موو ہے. اگرچہ ہمارے دوست جن کو جماعت اسلامی وکھی میں چبھتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو مطلب کہ خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگوں کا بس نہیں چلتا کہ کوئی جماعتیہ دیکھیں تو اس کو چھریاں مار، ٹھیک ہے، اس کو باقاعدہ کسون ماریں. مطلب نفرت ہے نا، بلڈ کے اندر نفرت ہے.
پیپلز پارٹی کے ہمارے اپنے دوستوں کی بات کر رہا ہوں میں، جنرل بات نہیں کر رہا، اور نفرت کا ایک لیول ہے، کیونکہ جماعت اسلامی جو تھی اس نے بھٹو صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑا تھا، اور جماعت اسلامی اس وقت جو تھی وہ چیلنجنگ پاور تھی جو اپنا 1970 کے الیکشن کے اندر، اور مسئلہ وہ یہ جرم جو ہے وہ جو کوئی بھی اپنا کی کہنا جیالہ ہے وہ جماعت اسلامی کا یہ جرم معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے. جس طرح ان کے خیال کے اندر مشرف نیک آدمی تھا، ہاں ٹھیک ہے آئین توڑا اس نے، مشرف ٹھیک آدمی تھا لیکن ضیاء الحق بڑا تھا، باجوہ بھی ٹھیک تھا ٹھیک ہے لیکن ضیاء الحق تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی ساری ٹون جو ہے وہ ضیاء الحق پہ ٹوٹتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے آئین شکن تھے اور سب کی اسی طرح مذمت ہونی چاہیے جس طرح کہ ضیاء الحق کی ہوتی ہے، جس طرح کہ یحییٰ خان کی ہوتی ہے، جس طرح کہ ایوب خان کی ہوتی ہے، سب کی برابر میں ہونی چاہیے. لیکن پیپلز پارٹی کا مسئلہ صرف ایک ہے اور وہ ضیاء الحق ہے، ٹھیک ہے. پاکستان کے ہر لبرل سیکولر کا مسئلہ صرف ضیاء الحق ہے، باقی کے ڈکٹیٹر جو ہیں وہ ان کو قابل قبول ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں باقی کے ڈکٹیٹرز قابل قبول ہیں، اور بریگیڈیئرز اور کرنلز کے ساتھ مل کے اور جنرلز کے ساتھ مل کے حکومت کا تختہ الٹنے کی جرم کے اندر ملوث جناب فیض احمد فیض، میں فیض حمید کی بات نہیں کر رہا، شاعر کی بات کر رہا ہوں، کیپٹن رہ چکے ہوئے ہیں وہ رائل برٹش آرمی کے اندر، پھر بعد میں کرنل بھی رہے پاکستان جب بن گیا تھا تو اس کے بعد ISPR، ٹھیک ہے. تو وہ سارے جو ہے نا ان کے گناہ کو کر دیں آپ نظر انداز، یہ تو روٹین کی بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو ہے وہ اگر کوئی نان لبرل جو ہے اس سے یہ کوئی اس طرح کا جرم ثابت ہو گیا تو اس کو رگڑ دیں. اس کو کہتے ہیں پروپیگنڈا، اس کو کہتے ہیں تعصب، اس کو کہتے ہیں اندھا تعصب، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال جو ہے میرا خیال ہے کہ ریلیونس کریٹ کی ہے جماعت اسلامی کو، یہ جو اس نے اپنا سٹانس اپنایا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب اس کو کسی کے اتحاد میں شامل ہو کے سیاست نہیں کرنی، اور ہر الیکشن میں کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے ہیں، کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرنا ہے، ڈونیشنیں مانگنی ہیں اس کے لیے، ترلے کرنے ہیں، اور اس کے بعد ہر کینڈیڈیٹ نے 2-2, 2,500, 3,000 ہزار ووٹ لے کے، تو پھر اس کے بعد ووٹر کو گالیاں دینے والے پوسٹر بھی لگانے، میرے گھر کے سامنے بھی لا کے گئے کہ جناب ہمارا کام تو اذان دے دینا ہے، اور جناب اگر قوم جو ہے وہ اپنی تباہی کا رستہ نہیں موڑنا چاہ رہی تو ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اذان دیتے رہیں. میرا خیال ہے کہ مسجد سے جا کے اذان دے لو، 2-4 لوگوں بہتری کی طرف آ جائے گا. یہ سیاست ہے، اور سیاست کے بازار کے اندر آپ کو سیاست کے طریق میں اپنے کردار کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنا ہوتی ہے. بہرحال جی یہ تھا، جماعت اسلامی کا منشور بھی مارکیٹ میں آ گیا، اور میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اس وقت اگر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر دیکھی جائے، کردار کے حوالے سے لاٹ دیکھی جائے، لوور مڈل کلاس کی نمائندگی دیکھی جائے، تو وہ سب سے زیادہ ہمیں جماعت اسلامی کے نظر آتی ہے. سب سے کم رنگ باز اس میں نظر آتے ہیں. ان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ رنگ باز تھوڑی دیر کے بعد ہی ایکسپوز ہو جاتے ہیں، اور محمود الرشید یا ریاض چودھری کی شکل کے اندر، یا حنیف عباسی کی شکل کے اندر، یا فیاض الحسن چوہان کی شکل کے اندر جو ہے وہ سسٹم ان کو جماعت اسلامی کا نکال کے باہر مارتا، ٹھیک ہے نا. یہ اچھا نظام ہے، لیکن سب سے زیادہ لوور مڈل کلاس کی نہیں، لوور مڈل کلاس کی نمائندگی جماعت اسلامی کے اندر ہے. سب سے زیادہ پولیٹیکل ان کا سیٹ اپ سٹرکچر بہت سٹرونگ ہے، پولیٹیکل سٹرکچر بہت سٹرونگ ہے. پھر پاکستان کے ہر علاقے کے اندر ان کا کارکن، ان کا امیدوار رکنیت، ان کا رکن جو ہے وہ آپ کو پایا ہوا ملتا ہے. پھر وہ اپنے کارکن کی نظریاتی تربیت بھی کرتے ہیں، پولیٹیکل ورکر جو کہ تمام پارٹیوں نے چھوڑ دی ہوئی ہے، اور پھر وہ ایک منظم طریقے سے کردار سازی بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ان کا ایک وعدہ ہے جو پاکستان کی کوئی سیاسی پارٹی ابھی تک ان تک پہنچ نہیں پائی. لیکن جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.